اسرائیل کو طوعاً و کرہن جنگ بندی کی طرف خواہ وہ عارضی ہو جانا پڑ رہا ہے۔ عالمی رائے عامہ اسرائیل کے اس قدر خلاف ہو چکی ہے کہ نیتن یاہو اپنے صہیونی پاگل پن کے باوجود کچھ معاملات میں پیچھے ہٹنے پر مجبور ہے۔ لیکن اسرائیل کو بہت بڑا زخم لگ چکا ہے۔ کہنا چاہیے کہ اسے نفسیاتی شکست ہو چکی ہے۔ 7 اکتوبر کو شروع ہونے والی جنگ نے اسرائیل کو جانی مالی نقصان تو جو پہنچایا، اس کا سب سے بڑا نقصان اس کا رعب ختم ہو جانا ہے۔ عرب ممالک میں اسرائیل کے ناقابل تسخیر ہونے کا تاثر اتنا گہرا تھا کہ وہ اس کے خلاف کسی اقدام کا سوچ بھی نہیں سکتے تھے۔ دنیا بھر میں اسرائیل کی عالمی پشت پناہی، اس کی جنگی طاقت اور اس کے جاسوسی نظام کا شہرہ اسے علاقے میں سب سے بڑی طاقت اور ناقابل شکست قوت بیان کرتا تھا۔ 7 اکتوبر کو حماس کی سب سے بڑی کامیابی یہ تھی کہ یہ رعب اور یہ تاثر تحلیل ہو گیا۔ اس سے بڑا نقصان اسرائیل کا یہ ہے کہ خود اس کے عوام کا اعتماد اپنی فوج سے اٹھ گیا ہے اور یہ جلد بحال ہونے والا نہیں۔ 2023 میں نیتن یاہو اس انقلاب کے ذریعے ایک بار پھر اقتدار میں آیا جسے عدالتی انقلاب جوڈیشل کو کہا جاتا ہے۔ اس کے خلاف پورے اسرائیل میں 9 مہینے سے مظاہرین سڑکوں پر تھے۔ اسرائیل میں تفریق اور سیاسی تقسیم اپنی انتہا پر پہنچی ہوئی تھی۔ مظاہرین میں موساد شابک کے ریٹائرڈ افسران بھی شامل تھے اور اسرائیلی ہائی ٹیک کمپنیوں اور ملٹری انڈسٹریل کمپلیکس کے ملازمین بھی۔ ملٹری انڈسٹری کمپلیکس اسرائیلی فوج کی ریڑھ کی ہڈی سمجھی جاتی ہے۔ سب کی توجہ سپریم کورٹ کے فیصلے کی طرف تھی جو نیتن یاہو کی عدالتی اور قانونی تبدیلیوں بارے متوقع تھا۔ ایسے میں غزہ کی طرف کسی کی توجہ نہیں تھی اور لگتا تھا کہ نیتن یاہو کی حکومت اب گئی اور اب گئی۔ کہا جاتا ہے کہ مصر سے اسرائیل کو حماس کے متوقع حملے کی کچھ اطلاعات ملی تھیں لیکن ان پر توجہ نہیں دی گئی۔ چنانچہ 7 اکتوبر نے پورے اسرائیل کو بے خبری میں آ لیا۔ یہ بہت بڑا صدمہ تھا اور نیتن یاہو حکومت کے لیے ایک نیا محاذ بھی۔ اسرائیل کی جنگی طاقت اور ہیبت بے پناہ تھی۔ یہ ہیبت ملیامیٹ ہو جانے کا سوچا بھی نہیں جا سکتا تھا۔ صہیونیوں نے اسرائیل کو بہت بڑی جنگی طاقت بنانے اور منوانے کے لیے اسرائیل کے قیام سے پہلے ہی محنت شروع کر دی تھی۔ ہگانا، لیہی اور ارگن جیسی جنگی اور خفیہ تنظیموں نے لاتعداد جنگجوؤں کی تربیت کی۔ 1948 کی عرب اسرائیل جنگ میں یہ تعداد 1,20,000 تک پہنچ چکی تھی۔ ان میں دوسری جنگ عظیم کے تجربہ کار برطانوی سپاہی بھی شامل تھے۔ اس طاقت نے بآسانی غیر منظم، غیر تجربہ کار عربوں کو شکست دے دی۔ اس مسلسل بڑھتی ہوئی طاقت کا ثمر انہیں یہ ملا کہ صہیونی 1946 میں فلسطین کے صرف 7% رقبے پر قابض تھے۔ 7,50,000 فلسطینیوں کو ان کی زمینوں سے بے دخل کر کے 78% علاقوں پر قابض ہو گئے۔ لیکن اسرائیلی فوج اور آبادکاروں میں دراڑیں موجود تھیں۔ لگ بھگ 6.5 لاکھ آبادکار یہودی مختلف ملکوں، مختلف تمدنوں اور مختلف ثقافتوں سے آئے تھے۔ وہ مختلف زبانیں بولتے تھے۔ پہلے صہیونی وزیر اعظم بن گوریان نے اس خلیج کو کم کرنے پر بہت توجہ دی۔ اسے احساس تھا کہ بڑی جنگی طاقت بنے اور اندرونی خلیج کم کیے بغیر اسرائیل اپنا وجود برقرار نہیں رکھ سکتا۔ وہ اس مقصد میں کامیاب رہا اور رفتہ رفتہ صہیونیوں کے بیچ خلیج کم ہوتی گئی۔ 1967 کی عرب اسرائیل جنگ نے اسرائیلی فوج پر عوام کا اعتماد پیدا کیا اور 1973 کی لڑائی نے اسے مزید تقویت بخشی۔ چنانچہ اسرائیل کا ایک طرف ہمسایہ ملکوں پر دبدبہ قائم ہوا اور دوسری طرف سے اسے اپنے لوگوں کا اعتماد حاصل تھا۔ لیکن ان جنگوں کے بعد اسرائیلی فوج نے کوئی باقاعدہ لڑائی نہیں لڑی۔ اس کا کردار فلسطینیوں کو دبانے، ان کے جنگجوؤں کو کچلنے اور اپنے ہی علاقوں کے کنٹرول میں گزرا۔ یہ فوج سے زیادہ پولیس کا کردار تھا، ایک ایسی ظالم اور سفاک پولیس جو اپنی نو آبادیات کو کچلنے میں مصروف ہو۔ مغربی کنارے پر تازہ قبضے کے بعد اس نے غیر ملکی فوجوں کے مقابلے کے بجائے لاکھوں فلسطینیوں کی سرکوبی کو مشن بنا لیا۔ چنانچہ ایک باقاعدہ فوج کے بجائے جس کا مقابلہ برابر کی فوج سے ہو، وہ غیر مسلح نہتے بے گناہ شہریوں پر اپنی طاقت آزماتی رہی، جہاں کوئی مقابلہ ہی نہیں تھا۔ اسرائیلی فوج کا رفتہ رفتہ یہی کردار بنتا گیا۔ ٹینکوں کے سامنے ہاتھوں میں صرف پتھر تھے۔ اسرائیلی فوج کو یہی عادت پڑ چکی ہے، چنانچہ حماس کے ساتھ یہ تازہ لڑائی ان کے لیے نہایت مشکل ثابت ہو رہی ہے۔ انہیں تو کسی باقاعدہ فوج سے خطرہ رہا ہی نہیں۔ مصر، اردن، UAE، بحرین، مراکش اور سوڈان کے سر تسلیم خم کرنے اور معاہدوں میں شریک ہونے کے بعد اسرائیل کا بیرونی خطرہ بہت کم ہو چکا تھا۔ سعودی عرب ایک نئے معاہدے کے لیے پر تول رہا تھا۔ دوسری طرف عراق اور شام کو تباہ کرنے کے بعد اس کے مد مقابل طاقت کوئی نہیں تھی۔ ایسے میں جب بنجمن نیتن یاہو
ان معاہدوں کی طاقت لیے دوبارہ اقتدار میں آیا تو اس کی طاقت پہلے سے کہیں زیادہ تھی۔ اس نے آتے ہی صہیونی بقایا ایجنڈے پر توجہ مرکوز کر دی، جس میں 12% بچے کھچے رقبے سے جو اب بھی فلسطینیوں کے کنٹرول میں تھا انہیں بے دخل کر کے صہیونیوں کو آباد کرنا تھا۔ ان نئے آبادکاروں کے لیے پروگرام کے ساتھ اسرائیلی فوجی بار بار فلسطینیوں پر حملہ کرتے اور اپنے علاقوں سے نکالتے رہے۔ یہ سب نیتن یاہو کے منصوبے کا حصہ تھا۔ نیتن یاہو فلسطینی اتھارٹی جو نہایت کمزور اور بے سر و سامان تھی اور حماس کے بیچ کشمکش سے آگاہ تھا اور یہ اس کے منصوبے میں معاون بھی تھا۔ وہ حماس کے ذریعے فلسطینی اتھارٹی کو کمزور تر کرنے کا پروگرام رکھتا تھا۔ اس کے ذہن میں دور دور تک نہیں تھا کہ حماس اسرائیلی جنگی طاقت سے اب ٹکر بھی لے سکتی ہے۔ ایسے میں 7 اکتوبر اسرائیل کے لیے بہت بڑا دھچکا تھا۔ حماس کے صرف 2000 جنگجوؤں نے جنوبی اسرائیل میں فوجی چھاؤنیوں اور چوکیوں پر اس طرح اچانک حملہ کیا کہ بہت سے اسرائیلی فوجی صرف انڈر ویئر میں اور بغیر اسلحہ کے تھے۔ میزائلوں، راکٹوں، ڈرونز، چھوٹے ہتھیاروں، موٹر سائیکلوں، پیراگلائڈروں کے ساتھ یہ حملہ اسرائیل کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔ حماس کے جنگجوؤں نے سینکڑوں اسرائیلی فوجی قتل کیے اور 250 سے زیادہ قیدیوں اور یرغمالیوں کے ساتھ کامیابی سے غزہ لوٹائے۔ اس موقع پر اسرائیل ایک منظم رد عمل میں واضح طور پر ناکام رہا۔ اس سے تو اپنی ان جگہوں کا کنٹرول واپس لینے میں بھی بہت وقت لگا جہاں حماس کی موجودگی تھی۔ اس واقعے کو اب جب کہ 36واں دن ہے، اسرائیلی ناکامی روز بروز واضح ہو رہی ہے۔ ہسپتالوں، گھروں، مسجدوں اور شہری آبادیوں پر وحشیانہ بمباری سے ہزاروں فلسطینی شہید کر دیے گئے، لیکن حماس کو کوئی قابل ذکر نقصان نہیں پہنچایا جا سکا۔ اسرائیلی یرغمالیوں کی بازیابی کے لیے اسرائیل میں مسلسل مظاہرے ہو رہے ہیں۔ ایک بات ذہن میں رکھنی ضروری ہے کہ اسرائیل کی چھوٹی سی آبادی میں سب سے طاقتور، مالدار اور ساز و سامان سے لیس ادارہ اسرائیلی فوج ہے۔ اسرائیل کے ہر مرد عورت کا تعلق کسی نہ کسی طرح فوج سے ہے، حاضر سروس یا ریٹائرڈ، سپلائی لائن ہو یا اضافی خدمات، ہر گھر کا کم از کم ایک فرد فوج میں ہے۔ اکثر گھروں کا محور ہی IDF یعنی اسرائیلی ڈیفنس فورسز ہیں۔ ایسے میں سول آبادی کس کو قرار دیا جائے، جبکہ فلسطین میں ایسا نہیں ہے۔ حماس کے جنگجو محدود ہیں، اس لیے یہ کہنا بالکل درست ہوگا کہ حماس کی شکست پورے فلسطین کی شکست نہیں ہوگی، جبکہ اسرائیلی فوج کی شکست پورے اسرائیل کی شکست ہے۔ اسرائیل کو ہونے والا سب سے بڑا نقصان نفسیاتی ہے، خواہ وہ حکومتی عہدیداروں پر ہو، فوجیوں پر ہو یا عوام پر ہو۔